اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، آج جمعۃ المبارک ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور میری کیونکہ نسبت نقشبندیہ سلسلے سے، تو لہٰذا میں جو ہندوستان میں اولون شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے آج موضوع پر بات کروں گا، اور ان کا ایک پہلے تو مختصر تعارف کریں گے، اور اس کے بعد آگے پھر ان کے انشاءاللہ ایک دو اس میں وہ سارے ان کے حالات اور واقعات بیان کروں گا۔ ان کی آپ کا اصل نام احمد تھا۔ آپ 971 ہجری میں 14 شوال کو سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالاحد تھا۔ آپ کا والد کا جو سلسلہ بیت تھا، آپ قادریہ سلسلے قادریہ اور چشتیہ سلسلے سے آپ کو فیض حاصل تھا، اور ایک کامل بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ جو تھیں، ان کا تعلق ایک رئیس گھرانے سے تھا، اور وہ بھی بڑے نیک صحیح العقیدہ بزرگ تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور غشی کی حالت میں نے دیکھا عالم غشی میں کہ میرے پاس بڑے جید اولیاء اللہ تشریف لائے، اور انہوں نے مبارک دی کہ تیرے گھر میں ایک بہت کامل ہستی مجدد پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد والد ان کے عبدالاحد جو تھے وہ بھی کامل ہستی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے، اور انہوں نے میرے بیٹے کے کان میں، احمد کے کان میں اذان دی۔ یہ بہت بڑی جو ان کا جس سے میں بنیادی تعارف کرا رہا ہوں نا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن ہی پیدا ہوئے، اور آپ نے جو جسے مجدد الف ثانی کا لفظ کیا گیا، آپ نے تقریباً 1000 سال بعد، حضور کے 1000 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے اسی لیے آپ کو مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال کے بعد جو مجدد پیدا ہوئے ہیں وہ آپ تھے۔ اور اس کو تمام اولیاء اللہ، تمام سلسلہ ہے بزرگان دین کی طرح جو ہے نا باقاعدہ تائید حاصل ہے۔ اور آپ کو چاروں اس وقت کے جو سلسلہ آیت طریقت تھے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، ان چاروں کی طرف سے خرقہ خلافت ملا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی جسے میں نے تفصیل میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کس طرح چاروں طرف، کیونکہ ان کے والد جو تھے ان کا وہ فیض تھا سلسلہ قادریہ سے اور چشتیہ سے، ان کا خلفاء، اور اسی طرح سہروردیہ اور دوسرے بھی انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ لیکن آپ کا خاص کر رغبت اور لگاؤ جس کے لیے تھا وہ زیادہ تر آپ کا نقشبندیہ سلسلے سے تھا، کیونکہ جب یہ ان کے دور میں، یہ وہ دور تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت یہ اکبر اعظم جو کہلاتا تھا، اس نے دین الہی کے نام سے ایک دین میں ترویج کی تھی، اور جس کے مطابق انہوں نے ہندو سے، جیسے خود اس نے بھی شادی کی تھی، اور وہ عورت جو جودھا بائی تھی اس کی ملکہ، وہ ہندو ہی رہی۔ اس نے اپنے گھر میں باقاعدہ اس کو ایک وہ گرج جس میں وہ عبادت کرتی تھی، وہ باقاعدہ مندر بنا کے دیا تھا۔ اور جو یہ سلیم کی پیدائش ہوئی ہے وہ اسی کے بطن سے ہوئی تھی، جودھا بائی کے بطن سے، اور جسے بعد میں جہانگیر کہا گیا۔ اور اس لیے اس نے بعد میں، کیونکہ اس کے جو 9 رتن تھے جس میں ملا دو پیادہ اور بیربل اور دوسرے ہندو اور دوسرے ممالک کے اور دوسرے لوگ شامل تھے، ان کی اس نے وہ مشاورت سے دین الہی کا اعلان کیا۔ اور علماء وقت جو تھے اس وقت کے، جو مرتبہ و اقتدار کی ہوس رکھتے تھے، انہوں نے اس حد تک دے دیے فتوے کہ حاکم وقت کو سجدہ کرنا جائز ہے، اور جس میں بہت سارے اس وقت کے جو علماء تھے اور دیے، اور جنہوں نے اس وقت ایک دو بزرگان دین تھے جنہوں نے اختلاف کیا باقاعدہ کہ اس جو یہ فتنہ ہے نا دین الہی کا، اس کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے امت پر، تو ان کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا۔ آگے ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے ان کا ذکر کریں گے، لیکن جب آپ نے سارا یہ کاملین سے لینے کے بعد آپ اس پہ پہنچے تو آپ نے باقاعدہ
اس کے نقشبندی سلسلہ اور اس کی ساری جو اصل بحث کیا تھی اس وقت، کہ وہ کہتے تھے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے. یعنی انہوں نے اس طرح اس کو مدغم کیا اور کہا کہ چاہے آپ شریعت کو چھوڑ دیں اور طریقت کو شروع کر دیں. یعنی شریعت چھوڑنے کا مطلب تھا کہ آپ چاہے نماز کے غافل ہوں، آپ چاہے دوسری چیزیں زکوٰۃ اور دوسرے جو فرائض ہیں اسلام کے شریعت میں، ان سب سے چاہے آپ کی غفلت ہو، لیکن آپ جو ہے طریقت پر چل پڑے. اور اس کے بعد میں جسے ہم اس جو آج بھی وہ کچھ لوگ موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ جی صوفیزم اور ڈائریکٹ جی اللہ سے کر رہے ہیں، اور وہ یہ جو نماز وغیرہ ہے اس کے وہ غافل ہیں اس سے سارے لوگ، اور اس کو اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز پڑھی گئی ہے. جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بہت سارے جو ان کے جو پیشوا بنے پھرتے ہیں کہ وہ نماز روزے سے غافل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہ، ہماری نماز اندر ہی، یعنی ہماری جو غیبی نماز ہوتی رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن اسی پر انہوں نے پھر باقاعدہ اجتہاد کیا، اور پہلی دفعہ جب یہ سجدے کے لیے کہ وہ آپ پیش ہوئے اس کے عالمگیر کے دربار میں، جسے جہانگیر کہا جاتا ہے، جہانگیر عالمگیر کے دربار میں پیش ہوئے، تو آپ نے اس سے اختلاف کیا سجدے سے. یعنی اس وقت تک تعظیمی سجدہ تھا، یعنی بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوتے تھے تو تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، اور آپ نے اس کو اور اس پر باقاعدہ اجتہاد کیا اور باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ غلط ہے، یہ دین کے میں کسی بھی روح سے جائز نہیں. آپ کیونکہ تمام علوم کے ماہر تھے، بہت زیادہ آپ کو عبور تھا ہر چیز پر، قرآن اور حدیث پر، لہذا پھر آپ نے جو آپ کا وہ اجتہاد تھا دین الہی کے خلاف، اور آپ پہلے یعنی اس کے وہ ہیں جہاد کرنے والے جنہوں نے کیا، اور پھر باقاعدہ پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس میں اسلام میں اس وقت تک انتہائی فتنہ پیدا ہو چکا تھا، 1000 سال گزر گیا تھا، اور علماء جو ہے، علماء جسے کہتے ہیں ہم دنیا دار عالم جو تھے، وہ جو تھے وہ اس میں بہت زیادہ غرق ہو گئے تھے، دنیا میں لالچ میں، حرص و حوث میں، حکومتوں کے ساتھ، بادشاہان وقت کے ساتھ تعلقات، اور ان کے مطلب کے جو فتوے دے دینا، اور اس عالم میں تھے کہ آپس میں جھگڑتے تھے علماء، اور ایک عالم اور کوئی اگر مفتی ایک فتویٰ دیتا تھا تو دوسرا اس کا مخالف اس کے خلاف اسی کام کو جائز قرار دے دیتا تھا. تو یہ اس پرفتن دور کا واقعہ، اس لیے یہ میں نے ابتدائی تعارف کرایا. انشاءاللہ میں اس کے لیے باقاعدہ مسلسل آپ کو اس میں آگاہ کروں گا، اور آپ کی زندگی کے جو جتنے ہیں نا کارہائے میں آج، یعنی میں مختصر تعارف میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہمارے مدارس میں دین، تعلیم، سنت، فقہ اور احادیث اور قرآن پڑھا جاتا ہے، مساجد میں اذان دیے جاتی ہیں، اگر شیخ مجدد احمد مجدد الفسانی اس وقت جہاد نہ کرتے، اجتہاد نہ کرتے، تو شاید یہ کچھ نہ ہوتا. اور یہاں پر وہی جو دین الہی قسم کے اور اس طرح کے مولوی ہوتے جو وقت کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اور ان سے جو مرضی چاہتے ہیں بادشاہ وقت فتوے لے لیتے ہیں. آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ جو حکومت کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ان سے تو کبھی آپ حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومت کے صلاح کار اور جو قاضی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے بغیر شمشیر کے اپنے آپ کو ذبح کر لیا. تو عالم بعمل کے بارے میں باقاعدہ احادیث سے بھی، اور وہ حضور فرمایا کرتے کہ میرے علماء بعمل کی حیثیت، یعنی سابقہ انبیاء کے وہ جو تھے نا کے برابر ہوگی، بنی اسرائیل کے برابر. اور اسی طرح وہ روز قیامت شہداء کی طرح وہ اٹھیں گے، ان کے چہرے اور وہ جو ہوں گے اٹھیں گے. اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. آج اس بات کو لمبی نہ ہو جائے، لوگ زیادہ لمبا سننا نہیں پسند کرتے، اس لیے یہ تعارف ہے. انشاءاللہ کس بار بات کریں گے. فی امان اللہ.